بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ SMC اردو میں خوش آمدید۔ ML1 منصوبہ، خستہ حال ریلوے لائن پاکستان کی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے؟ ML1 کی پٹڑیاں جن 100 سالہ پرانی بنیادوں پر بچھی ہیں وہ اس سے زیادہ رفتار اور وزن دونوں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ریلوے مسلسل نقصان کا سامنا کر رہا ہے۔ تاہم اگر ML1 کی صلاحیت کو بڑھا دیا جائے تو یہ نہ صرف ریلوے بلکہ پاکستان کی تقدیر کو آنے والے وقت میں یکسر بدل کر رکھ سکتی ہے۔ پاکستان میں 150 سالہ پرانی ریلوے لائن اپنے ہاتھ میں معاشی ترقی کی ان گنت کنجیاں رکھتی ہے۔ اپنی 70 سالہ تاریخ میں پاکستان ان میں سے ایک بھی حاصل نہیں کر پایا۔ کراچی سے پشاور تک جانے والی 1800 کلومیٹر سے زیادہ طویل مین ریلوے لائن ایک یا ML1 اسے وراثت میں ملی، لیکن آج تک پاکستان نہ تو اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ کر پایا اور نہ ہی کوئی بہتری لائی جا سکی۔ پاکستان ریلوے کے افسران کہتے ہیں کہ بس اتنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ریل بان ان پٹڑیوں پر ریل کو گرنے نہیں دیتے۔ دنیا میں جہاں ریل کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر چکی ہے، ML1 پر ریل گاڑی بمشکل 100 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے، اور وہ بھی کہیں کہیں اس کی رفتار اوسط 65 کلومیٹر اور کہیں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ تک گر جاتی ہے۔ اس ریلوے لائن پر روزانہ ایک سمت میں صرف 34 ریل گاڑیاں چلتی ہیں، جبکہ کسی بھی ریلوے کے لیے سب سے زیادہ منافع بخش کاروبار یہی مال بردار ریل گاڑیاں سالانہ محض 8 ملین ٹن سامان اٹھا سکتی ہیں۔ ہمارے ملک کی کل مال برداری میں ریلوے کا حصہ صرف 4% ہے۔ حال ہی میں پاکستانی حکومت نے ML1 کی اپ گریڈیشن یعنی اونچے درجے میں بہتری کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ یہ منصوبہ پاک چین اکنامک کوریڈور یعنی CPEC کے تحت 6.8 ارب امریکی ڈالر کی خطیر رقم سے 8.5 سال میں مکمل ہوگا۔ ML1 منصوبے کو پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر تصور کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل پر کراچی اور لاہور کے درمیان فاصلہ صرف 10 گھنٹے میں طے ہوگا، جبکہ لاہور سے اسلام آباد پہنچنے میں صرف 2.5 گھنٹے لگیں گے۔ پاکستان ریلوے کی ترجمان اور ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز قرۃ العین نے BBC کو بتایا کہ منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد مال بردار گاڑیاں سالانہ 35 ملین ٹن سامان اٹھا سکیں گی، اور مال برداری میں ریلوے کا حصہ حالیہ 4% سے بڑھ کر 20% ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک سمت میں روزانہ چلنے والی ریل گاڑیوں کی تعداد 34 سے بڑھ کر 171 ہو جائے گی، جبکہ کراچی سے روزانہ آنے اور جانے والی مسافر ٹرینوں کی تعداد 40 سے بڑھ کر 80 ہو جائے گی۔ اس منصوبے سے پاکستان ریلوے اپنا وہ خواب پورا کر پائے گا جس میں وہ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح جدید خطوط پر ریل کو چلائے۔ اس کے بعد پاکستان میں ریل کے مسافروں کی تعداد 5.5 کروڑ سے بڑھ کر 10 کروڑ ہو جائے گی۔ ML1 کی اپ گریڈیشن سے ریلوے کو تو فائدہ ہوگا ہی، مگر اس سے پاکستان کی اقتصادی ترقی کا کیا تعلق ہے؟ اس منصوبے کو گیم چینجر کیوں کہا جا رہا ہے اور چین کا اس میں کیا مفاد ہے؟ ML1 ہی کیوں اور اس وقت کیوں جبکہ پاکستان میں 2 مین لائنیں اور بھی ہیں؟ ایسے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے پہلے اپنے فرسودہ نظام پر نظر ڈالنا ضروری ہے، جس کے تحت پاکستان میں ریل اس وقت چل رہی ہے۔ پاکستان میں CPEC کے تحت ML1 منصوبے کے سابق ٹیم لیڈر اشفاق خٹک کہتے ہیں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان ریل بانوں اور ریل سے منسلک افراد کو جو آج بھی اس لائن پر نہ صرف مسافر بلکہ مال بردار ریل گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ یہ ان کی ہمت ہے۔ اشفاق خٹک پاکستان ریلوے کے سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر اور جنرل مینیجر رہ چکے ہیں اور اس نظام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ML1 19ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس کا پہلا حصہ سن 1861 میں کراچی سے کوٹری تک بنایا گیا۔ اس کے بعد ملتان سے لاہور اور آگے لالا موسیٰ کو ملایا گیا۔ سن 1884 میں لالا موسیٰ سے پشاور تک لائن بچھائی گئی۔ ملتان اور کوٹری کے درمیان ایک خلا تھا، تاہم اس کو دریا پر کشتیوں اور مال بردار فیری کے ذریعے پورا کیا جاتا تھا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں اس حصے پر بھی ریلوے لائن بچھا دی گئی۔ سن 1947 میں یہی نظام پاکستان کو ورثے میں ملا، جو کراچی کو لاہور اور پشاور سے ملاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ روہڑی سے کوئٹہ اور تفتان، لاہور سے واہگہ اور لنڈی کوتل سے تورخم تک پہنچتی تھی۔ اشفاق خٹک کے مطابق ML1 بنیادی طور پر راج برطانیہ کے دفاعی ضروریات کے پیش نظر بنایا
بنائی گئی جو کمرشل لائن سے زیادہ اسٹریٹجک ریلوے لائن تھی۔ میرے خیال میں اس میں کمرشل حصہ صرف وہ تھا جو کھیوڑا سے لالا موسیٰ اور وہاں سے لاہور سے ہوتا ہوا انڈیا کی طرف جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دفاعی ضروریات کو پوری کرتی تھی۔ وہ ضروریات آج بھی ہیں، تاہم ریلوے پہ انحصار کم ہو گیا ہے۔ اشفاق خٹک کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آج بھی ریل کا نظام وہی ہے جو تقسیم کے وقت ملا تھا۔ ہم نے اس میں جو اضافہ کیا وہ صرف اتنا ہے کہ مردان سے 4 سدہ تک ایک چھوٹی سی لائن بنائی ہے اور پھر کشمور میں ایک لائن ہے جو آگے ڈیرہ غازی خان اور جیکب آباد کو ملاتی ہے۔ اس کے علاوہ کھوکھرا پار میں ایک ریلوے لائن کو میٹر گریڈ سے براڈ گریڈ میں تبدیل کیا گیا ہے۔ سی پیک کے ریلوے منصوبوں اور ML1 کے حالیہ ٹیم لیڈر بشارت وحید کے مطابق تقسیم کے وقت جو پاکستان کو ریلوے لائن ملی تھی اس میں ڈبل ٹریک صرف کراچی سے لودھراں تک 800 کلومیٹر تھا۔ گزشتہ 10 سے 15 برسوں میں لودھراں سے لاہور تک ٹریک کو ڈبل کیا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بشارت وحید کے مطابق ہم دیکھ بھال کے ذریعے اتنا کرتے رہے ہیں کہ باحفاظت اس ٹریک پر ریل گاڑی چلائی جا سکے، لیکن ہم اس پر نہ تو رفتار بڑھا سکے اور نہ ہی سفر کو آرام دہ کر پائے۔ سی پیک ٹیم لیڈر پاکستان ریلوے بشارت وحید کے مطابق اصل مسئلہ وہ بنیادیں یا پختہ بنیادیں ہیں جن پر ریل کی پٹریاں بچھائی گئی ہیں۔ انہیں 150 سال قبل 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار اور ایک مخصوص ایکسل لوڈ وزن اٹھانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کچھ دیکھ بھال سے اس وقت پاکستان ریلوے اس پر 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا رہا ہے، جبکہ 22 ٹن ایکسل لوڈ وزن اٹھا رہا ہے۔ بشارت وحید کے مطابق ان پشتوں کی مدت میعاد پوری ہو چکی ہے، یہ کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے ان پہ زیادہ رفتار یا زیادہ وزن برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے۔ ML1 منصوبے کے سابق ٹیم لیڈر اشفاق خٹک نے BBC کو بتایا کہ کراچی سے ملتان تک کا ریل ٹریک ڈبل ہے، مگر اس قدر گھس چکا ہے کہ ایک موقع تو ایسا آیا تھا کہ یہ بند ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ راولپنڈی سے لالا موسیٰ اور راولپنڈی سے پشاور کے درمیان مین لائن 1 کے ٹریک ابتر حالت میں ہے۔ اٹک کے پل کے قریب جہاں پر ٹنلز وغیرہ ہیں وہاں ٹرین کی رفتار 15 کلومیٹر رہ جاتی ہے، کیونکہ پٹریاں زیادہ وزن نہیں برداشت کر سکتی، اسی لیے آئے دن ریلوں کے پٹریوں سے اتر جانے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو ٹرین کی رفتار کم کرنا پڑے گی، اور اگر رفتار کم کریں گے تو کوئی سفر نہیں کرے گا۔ ML1 منصوبے کے ٹیم لیڈر بشارت وحید کے مطابق اس وقت سکھر ڈویژن میں ریل کا ٹریک بدترین حالت میں ہے اور ٹنڈو آدم خیرپور روہڑی میں اس کی حالت انتہائی زیادہ خراب ہے۔ یہ حصہ اب زیادہ دیر چلنے کے قابل نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو مکمل طور پر تبدیل نہ کریں، اسی لیے ML1 کے پیکج 1 میں ہم نے نواب شاہ تا روہڑی شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور سے نکلنے کے بعد پشاور کی طرف جاتے ہوئے پہاڑی سلسلہ آتا ہے، جہاں ایک مقام پر گاڑی کو ایک بڑا موڑ کاٹنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی ٹریک کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے اور گاڑی کی رفتار 65 کلومیٹر فی گھنٹہ پر آ جاتی ہے اور وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ ML1 منصوبے کے ٹیم لیڈر بشارت وحید کے مطابق پٹریوں کے پشتوں کو اکھاڑ کر نئے سرے سے جدید طرز پر تعمیر کیا جائے۔ اس پر مسافر ٹرین 160 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ مال بردار گاڑی 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی۔ ریل گاڑی کے راستے میں آنے والے تمام بل پیچ اور موڑ ختم کر دیے جائیں۔ اس وقت اس ٹریک پر بنے ہوئے پل بھی اپنی مدت میعاد پوری کر چکے ہیں، انہیں بھی نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا۔ بشارت وحید کے مطابق ML1 کا مکمل ٹریک جوڑوں سے پاک ہوگا، یعنی جھٹکے اور شور محسوس نہیں ہوگا۔ آپ چائے کا کپ بآسانی رکھ سکیں تو چائے گرے گی نہیں۔ ML1 پر 665 لیول کراسنگ یا پھاٹک موجود ہیں جنہیں انڈر پاس اور پلوں کی مدد سے ختم کر دیا جائے گا۔ ریل کے ٹریک کے ساتھ ساتھ فینسنگ کی جائے گی اور گنجان آباد علاقوں میں یہ کنکریٹ کی دیواروں پر مشتمل ہوگی۔ تاہم بشارت وحید کے مطابق اس منصوبے کے تحت جو بنیادی بڑی تبدیلی رونما ہوگی وہ مواصلات کا نظام ہے۔ پاکستان ریل کو ٹیلی فون کے طرز پر بنے جس فرسودہ مواصلات کے نظام پر چلایا جا رہا تھا وہ بھی کچھ عرصے سے ختم ہو چکا تھا، یعنی جب تک ایک گاڑی کسی ریلوے اسٹیشن کے پینل پر نظر نہیں آ جاتی آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ کہاں ہے یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا اور وہ تاخیر سے کیوں پہنچ رہی ہے۔ بشارت وحید کے مطابق ML1 منصوبے میں مواصلات کے نظام کو آپٹیکل فائبر سے بدل دیا جائے گا جس کے بعد لائیو اسٹریمنگ بھی ممکن ہوگی۔ ایک سینٹرل کنٹرول سسٹم لاہور میں قائم کیا جائے گا اور مثال کے طور پر یہاں بیٹھا شخص پشاور سے نکلنے والی ٹرین کو لائیو دیکھ سکے گا۔
اس کے ساتھ بے شمار سہولیات ریل کے عملے اور مسافروں کے لیے میسر ہوں گی۔ ریلوے کے سی پیک منصوبوں کے سابق انچارج اشفاق خٹک کا استدلال ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی ML1 کے بغیر ممکن ہونا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ چین ہی کی مثال لے لیں، انہوں نے اپنے ریل کے نظام کو بہتر کیا اور اس کے ساتھ ہی ان کی تجارت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اشفاق خٹک کا کہنا ہے کہ زیادہ مال بردار گاڑیاں چلنے سے ریلوے زیادہ سامان کراچی سے ملک کے دوسرے حصوں میں تیز رفتاری اور کم خرچ پر ترسیل کرے گا۔ مال بردار گاڑیوں کے لیے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار عالمی سطح کے عین مطابق ہے۔ اس طرح مال کی قیمت کم بھی ہوگی اور وہ وقت پر مہیا بھی ہوگا، یوں خود بخود کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ دوسری صورت میں ٹرکوں کے ذریعے سامان کی ترسیل نہ صرف نسبتاً مہنگی بلکہ سست رو بھی ہے، اس سے سڑکوں پر ٹریفک کا دباؤ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ML1 منصوبے کے ٹیم لیڈر بشارت وحید کے مطابق ایک مال بردار ٹرین 40 ٹرکوں کے برابر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ کم وقت میں ترسیل کر سکے گی۔ اسی طرح پاکستان کا مجموعی طور پر ایندھن پر اٹھنے والا سالانہ خرچ کئی گنا کم ہو جائے گا۔ بشارت وحید کا کہنا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق ریلوے کا مال برداری میں حصہ 20% بڑھ جانے کے بعد پاکستان ڈیزل کی مد میں آنے والا سالانہ $500 ملین کا خرچ بچا پائے گا۔ ML1 منصوبے کے سابق ٹیم لیڈر اشفاق خٹک کے مطابق ML1 پر آنے والے تمام تر ریلوے اسٹیشن کاروباری مراکز میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ کیسے ہر اسٹیشن کے 5 سے 7 کلومیٹر تک کا علاقہ کاروبار کا مرکز بن جائے گا۔ دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہو چکا ہے۔ ریلوے کے سی پیک کے منصوبوں کے حالیہ ٹیم لیڈر بشارت وحید نے BBC کو بتایا کہ ML1 مکمل ہونے سے پاکستان کو خطے میں تجارتی اعتبار سے بنیادی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت پہلے ہی پشاور سے آگے افغانستان کے ساتھ ریل کے ذریعے رابطہ قائم کرنے پر غور کر رہی تھی۔ خشکی میں گھرے مگر تیل اور گیس سے مالا مال وسط ایشیائی ممالک بھی افغانستان سے زمینی رابطہ قائم کر رہے تھے۔ یوں اس راستے سے وسط ایشیائی ممالک بھی پاکستان کی کراچی کی بندرگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے تھے اور اس میں جدید طرز پر بنے ML1 کی حیثیت بنیادی ہوگی جو ایک تجارتی کوریڈور فراہم کرے گا۔ بشارت وحید کے مطابق ML1 سے منسلک ایک طویل مدتی منصوبے کے تحت بالآخر ریل پاکستان سے براستہ خنجراب پاس چین میں داخل ہوگی۔ ML1 ٹیکسلا سے حویلیاں تک جاتی ہے۔ حالیہ منصوبے کے تحت حویلیاں میں ایک ڈرائی پورٹ قائم کی جائے گی، تاہم بعد ازاں ایک دوسرے منصوبے کے تحت حویلیاں سے آگے قراقرم ہائی وے کے ساتھ ساتھ خنجراب پاس کے راستے چین تک ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا۔ اس طرح چین سے آنے والا سامان ML1 پر چلنے والی مال بردار ٹرینیں حویلیاں ڈرائی پورٹ سے اٹھائیں گی اور کراچی کی بندرگاہ تک لے جائیں گی اور پاکستان بھی تجارتی سامان چین بھیج سکے گا۔ ریلوے کی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز قرۃ العین نے BBC کو بتایا کہ منصوبہ 3 مراحل یا پیکیجز میں مکمل ہوگا۔ پہلا پیکیج آئندہ برس جنوری میں شروع ہوگا اور 5 سال میں مکمل ہوگا۔ اس میں نواب شاہ سے روڑی، ملتان سے لاہور، لاہور سے لالا موسیٰ تک ٹریک کے علاوہ والٹن اکیڈمی اپ گریڈ ہوگی۔ دوسرا پیکیج سن 2022 جولائی میں شروع ہو کر 7 برس میں مکمل ہوگا۔ اس کے تحت کیماڑی کراچی سے حیدرآباد اور آگے ملتان تک لائن اپ گریڈ ہوگی۔ اسی طرح تیسرے پیکیج میں لالا موسیٰ سے راولپنڈی اور پشاور تک ٹریک بحال ہوگا اور یہ حصہ جولائی سن 2023 میں شروع ہو کر 4 برس میں مکمل ہوگا۔ ML1 منصوبے کے سابق ٹیم لیڈر اشفاق خٹک کا کہنا ہے کہ تمام تر اقتصادی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان بلا تاخیر منصوبے پر کام شروع کر دے جو پہلے ہی 3 سال کی تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ اشفاق خٹک کے مطابق یہ بھی ضروری تھا کہ ML1 پر مال بردار اور مسافر ٹرینوں کا تناسب 65% اور 35% برقرار رکھا جائے۔ اگر کسی بھی قسم کے سیاسی مقصد یا کسی وجہ سے مسافر ٹرینوں کے تناسب کو بڑھایا گیا تو اس منصوبے کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کے معاشی فوائد اس قدر زیادہ ہیں کہ پاکستان ریلوے محض چند برس میں اس کے لیے لیا جانے والا قرض چکا کر منافع کمانا شروع کر دے گا۔ ریلوے کے سی پیک منصوبے ML1 کے ٹیم لیڈر بشارت وحید کے مطابق ML1 کو نئے انتظامی ڈھانچے کے تحت چلایا جائے گا۔ یہ ایک آزاد ہولڈنگ کمپنی کے طور پہ کام کرے گا اور اس کو باقی سست رو نقصان میں چلنے والی ریلوے سے علیحدہ رکھا جائے گا۔ اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ حکومت دیکھ سکے گی کہ کتنا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، کہاں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے یا کس ریلوے لائن کو بند کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ منافع بخش نہیں ہے۔ نئے نظام کے تحت پاکستان ریلوے
ریلوے صرف ٹریک کی دیکھ بھال اور بحالی کی ذمہ داری نبھائے گا۔ اس پر مسافر اور مال بردار ریل گاڑیاں چلانے کے لیے نجی شعبے کو دعوت دی جائے گی۔ مال برداری کے لیے بھی 2 قسم کی کمپنیاں ہوں گی، جن میں پاکستان ریلوے کی اپنی ایک کمپنی شامل ہوگی۔ یہ کمپنیاں اپنے انجن اور اپنی ریل گاڑیاں لائیں گی، ریلوے صرف ان پر ٹریک پر چلنے کا کرایہ لے گا۔ یقیناً ہماری آج کی یہ ویڈیو پاکستان کی ترقی کے حوالے سے آپ کو خاصی دلچسپ لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔